السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دار الکتاب و سنہ کی جانب سے پیش ہے العقیدۃ الواسطیہ کی مختصر شرح ڈاکٹر شیخ انصار الدین مکی حفظہ اللہ کی زبان میں۔ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی وکل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ عزیز دوستوں اور پیارے ساتھیوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم جس عقیدے کی کتاب سننے کے لیے بیٹھے ہیں اس کتاب کا بیشتر حصہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ کے فضل سے الایمان باللہ، اللہ پر ایمان کے عنوان کے تحت شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جتنی بھی باتیں لکھی ہیں اس کی ہم نے تفصیل سن لی۔ انشاءاللہ آج ہم الایمان بالیوم الآخر، آخرت پر ایمان، جیسے آپ جانتے ہیں یہ کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ کتاب عقیدہ، مومنین کے عقیدے کے تعلق سے لکھی گئی ہے، تو اس میں پوری باتیں عقیدے سے اس کا تعلق ہے۔ تو سب سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اللہ پر ایمان کے متعلق گفتگو کی ہے، اس کے بعد یوم القیامہ، الایمان باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر، تو ملائکہ، کتب اور رسول ذکر نہیں کیا شیخ الاسلام میں، ایمان باللہ، اس کے بعد یوم القیامہ، بلیو ان دا ہیئر آفٹر شروع کر رہے ہیں۔ تو بلیو ان دا بکس اینڈ بلیو ان دا اینجلس، بلیو ان دا میسنجرس نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ ہاں، اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان، یہ دونوں اہم ہیں۔ یہ 6 ارکان میں، یہ 6 جو پلرز ہیں، اس میں یہ 2 اہم ہیں۔ اس میں 2 میں اگر کوئی آدمی صحیح معنی میں ایمان لا لے، وہ خود بخود ڈیفالٹ رسولوں پر، کتابوں پر، ملائکہ پر ایمان لانا ہے۔ البتہ تقدیر ایک ایسی چیز ہے، وہ آگے لائیں گے، وہ انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ تو یہ 3 چیزیں اس وجہ سے چھوڑ دیے کہ وہ چیزیں ایسی ہیں جس پر ایمان لانا ہی ہے۔ آپ اللہ کے تعلق سے کہاں سے نکالیں گے؟ اللہ کی کتابوں سے نکالیں گے۔ کتابیں آپ پر ایمان لائے تو ملائکہ پر ایمان لانا ہی ہے، کیونکہ کتابیں ملائکہ کے ذریعے سے ملتی ہیں۔ اور اس کے بعد رسول، کتاب پر ایمان لائے تو کتاب لانے والے رسول ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپس میں داخل ہیں، منگلڈ ہیں، ایک پر ایمان لائے دوسرے خود بخود داخل ہو گئے۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو پورے آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مرکز و محور کیا تھا؟ اللہ پر ایمان اور یوم القیامہ، اللہ پر ایمان آخرت، اللہ پر ایمان آخرت۔ اسی لیے مشرکین تعجب سے کہتے تھے کہ یہ کیا نئی باتیں کہتا ہے، مرنے کے بعد زندہ کر دیے جائیں گے، مرنے کے بعد اٹھا دیے جائیں گے۔ کیا کہتے تھے وہ؟ وما یہلکنا الا الدہر، ہم لوگوں کو جو ہے صرف وقت مارے گا، مرنے کے بعد پھر اٹھنا یہ سب نہیں ہے، اس کا انکار کرتے تھے۔ تو مکی دور میں 13 سال میں صرف اللہ پر ایمان اور یوم الآخرہ، یوم القیامہ، یہی تھا موضوع، یہی تھا جس پر فوکس کیا گیا۔ مدینے میں آئے تو دوسرے مسائل آئے، سمجھے آپ؟ تو اس وجہ سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ ایمان باللہ کے بعد ڈائریکٹ ایمان بالیوم الآخر شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ القیامہ الکبریٰ و احوالها، نہیں، اس سے پہلے الایمان بکل ما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما یکون بعد الموت، کہتے ہیں کہ یہ یوم الآخرت پر ایمان لانا ہے تو سب سے پہلے سیڑھی کیا ہے؟ موت کے بعد کی زندگی۔ یوم القیامہ کیا ہے؟ موت کے بعد کی زندگی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اذا مات العبد قامت قیامته، اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ تو قیامت کے 2 قسم ہیں، ایک ہے قیامت صغریٰ، ایک ہے قیامت کبریٰ، بڑی قیامت، چھوٹی قیامت۔ چھوٹی قیامت انڈیویجولز کے لیے، آج اگر کوئی آدمی مر جائے اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ کیا مطلب قیامت کا؟ قیام کیا مطلب؟ کھڑے ہونا،
اقامت دو یعنی کھڑا کرو، اقامت دو مطلب لوگوں کو کھڑا کرو، قیام کھڑا ہونا، قیام و رمضان رمضان میں کھڑے ہونا، کھڑ کر نماز پڑھنا، اسے کہتے ہیں قیامہ. اور قیامہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ لوگوں کو اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا، پورے دفن کر دیے گئے ہوں گے، پورے مر گئے ہوں گے، دوبارہ ان کو کھڑا کیا جائے گا، اس لیے اسے کہتے ہیں یوم القیامہ، یعنی کھڑا کیا جانے والا روز. تو قیامت کی دو قسم ہیں، ایک ہے کبرا ایک ہے صغرا. صغرا ہر انڈیویجول کے لیے، ہر افراد کے لیے، مر جائے اس کی قیامت شروع. تو سب سے پہلا مرحلہ قیامت کا کیا ہے؟ انسان کی موت ہے، موت کے بعد کے احوال ہے. اور موت کے بعد کے احوال کیا ہیں؟ اور موت ایک ایسی چیز ہے جسے ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. دلیل کی ضرورت ہے؟ کوئی موت کو انکار کرنے والا ہے؟ اللہ کو ماننے والا نہیں ماننے والا سب مانتے ہیں. موت ایک ایسی چیز ہے اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جس چیز کی دلیل کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ موت کے بعد کی زندگی. اہل سنہ و جماعہ، صحابہ، تابعین، اللہ کے رسول کا ایمان کیا تھا؟ مرنے کے بعد قبر کا مرحلہ ہے جسے برزخ کہتے ہیں. جسے کیا کہتے ہیں؟ برزخ کہتے ہیں. ایک مرحلہ ہے، جیسے دنیا میں آپ ہیں ویسے برزخ ایک عالم ہے. اس سے پہلے عالم کیا تھا؟ عالم ارواح، اس کے بعد عالم الاجنہ، اس کے بعد عالم الدنیا، اس کے بعد عالم البرزخ. 4 عالم ہیں. ایک عالم عالم ارواح جس میں ہم اور آپ قیامت تک کے جو بھی لوگ آئیں گے سب کو کھڑا کیا گیا. دنیا پیدا کرنے سے پہلے سب تھے اس وقت، سب کے پاس قسم لیا گیا کیا تم لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے؟ کیا تم لوگ جن نبیوں کو آپ کی طرف بھیجا جائے گا ان پر ایمان لائیں گے؟ سب نے کہا ہاں ہم ایمان لائیں گے. یہ عالم ارواح جس میں ہم سب جمع ہوئے تھے. اور اس کے بعد ماں کی پیٹ کا عالم، عالم الرحم، اور اس کے بعد عالم الدنیا، اور اس کے بعد عالم الدنیا کے بعد عالم برزخ. یہ 4 عالم ہیں جس کے درمیان کوئی ریلیشن نہیں ہے. کیا مطلب ریلیشن نہیں ہے؟ کیا کنیکشن نہیں ہے؟ اب آپ عالم دنیا میں ہیں، کیا آپ کو عالم ارواح کی باتیں یاد ہے؟ ماں کی پیٹ میں جو عالم میں تھی یاد ہے؟ اسی طریقے سے برزخ میں چلے جائیں گے تو یہ دنیا کی کوئی چیزیں یاد نہیں ہوگی، بلکہ صرف کیا ہے؟ اعمال نامے دے کر یاد آئیں گا. سمجھے گا آپ؟ تو یہ عالم برزخ، عالم برزخ. تو عالم برزخ میں چلے جائیں تو سب سے پہلے کیا چیز ہے جس کا ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کیے؟ وہ کیا ہے؟ دا ٹرائل آف دا گریو اینڈ ریزرکشن، فتنۃ القبر، قبر کا فتنہ. حدیث میں آتا ہے اگر بندہ مر جائے دفن کر دیا جاتا ہے، جیسے ہی دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس ملک المنکر نکیر آتے ہیں، 2 قسم کے فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں من ربک وما دینک ومن نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے. یہ 3 سوالات ہیں، بنیادی سوالات ہیں. اس کے جوابات دیے جائیں گے. اگر مومن ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، بڑی آسانی سے جواب دے دے گا. اگر منافق ہے، مشرک ہے، وہ کیا کرے گا؟ آہ پر آہ بھرے گا، کہے گا کہ میں نے سنا لوگوں کو کہتے ہوئے لیکن مجھے اب یاد نہیں آ رہا. چیخے گا، چلائے گا، لیکن کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے. اسے کیا کیا جائے گا؟ قبر میں عذاب دیا جائے گا. قبر کا ایسا مرحلہ ہے جس میں عذاب ہوتا ہے، جسم کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. لیکن بعض غلط عقیدے والے ہیں جس معتزلہ ہیں اور بعض اشاعرہ، وہ کہتے ہیں کہ قبر میں کوئی عذاب نہیں ہے. عذاب ہے قیامت کے دن. آدمی مر جائے گا، قبر میں چلے جائے گا تو کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے. یہ ان کا عقیدہ، کس کا؟ معتزلہ اور بعض اشاعرہ کا عقیدہ ہے. صحیح بات یہ ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا. دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ حدیث میں سنائے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے گزر رہے تھے تو 2 قبروں پر نظر پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کیا تم لوگ جانتے ہو کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک نے کہا، صحابہ نے کہا نہیں جانتے ہم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، جھاڑ کی ایک شاخ توڑی، دونوں میں ٹوپ دیے، پھیر دیے. صحابہ نے پوچھا یہ آپ کیوں کیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، امید ہے کہ یہ جھاڑ ٹوپنے کی وجہ سے عذاب کم ہو جائے. یہ شروع کے دور میں تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر میں جھاڑ نہیں ٹوپتے تھے. ہر قبر میں جھاڑ ٹوپ کر پانی ڈالتے، یہ نہیں ہوتا تھا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی کبھار کرنا جائز ہے، یہ دلیل سے ملتی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وما يعذبان في كبير واما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه.
کہتے ہیں کہ دو میں سے ایک آدمی جب پیشاب کرتا تھا پردہ نہیں کرتا تھا، اس لیے قبر میں عذاب ہو رہا. دوسرا آدمی جو لوگوں کے درمیان چغل خوری کرتا تھا اس کے لیے اسے عذاب ہو رہا. تو معلوم کیا ہوا؟ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے. اور قرآن سے اس کی دلیل کیا ہے؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم يقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. سورہ زخرف کی آیت، سورہ زمر کی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے آگ میں آل فرعون کو دن اور رات پیش کیا جائے گا. آگ میں آل فرعون کو دن اور رات پیش کیا جائے گا. اور جب قیامت قائم ہوگی ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیا معلوم ہوا؟ قیامت قائم ہوگی تو جہنم میں جائیں گے، لیکن اس سے پہلے کا مرحلہ کیا ہے؟ جہنم میں پیش کیے جائیں گے. تو کب ہے؟ قبر. کب ہے؟ یہ قبر. قرآن سے یہ دلیل ہے. جو معلوم ہوا میرے دوستو کہ قبر میں عذاب ہے، اور جو آدمی جواب دے نہیں سکے گا اسے پریشانی کی حالت ہوگی، اور اسے ایک لکڑی سے مارا جائے گا جو لوہے کی ہوگی، جسے مزربہ کہتے ہیں. جسے مارا جائے گا تو ایسی چیخ چیخے گا دنیا کے پورے لوگ سنیں گے سوائے انسان کے. سوائے انسان کے دنیا کے پورے سنیں گے، جانور پیڑ پودے سب سنتے ہیں، لیکن انسان نہیں سنتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت اگر سن لے تو کیا ہے؟ خلاص کوئی گناہ نہیں کرے گا، بات ختم. دنیا کی کوئی مادرہ مسئلہ ہی نہیں، حکمت ہی نہیں ہے اس کے بعد. تو کیا ہے؟ یہ آواز سب سنتے ہیں. آج بھی جو ہے ٹیکنالوجی اس دنیا میں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ بعض آواز ہیں جو ہم نہیں سن سکتے، بعض آواز ہیں جو ہم سن سکتے ہیں، بعض آواز ہیں جو سنیں گے تو آپ کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے. ابھی بھی یہاں پر بھی کئی آوازیں کئی ریس جا رہے ہیں، لیکن آپ کا جو سسٹم ہے اسے سپورٹ نہیں کر رہا. اگر کوئی ایسا سسٹم لائے جو یہ ریس کو سپورٹ کرے تو ریس میں جو باتیں چلتی ہیں سنیں گے آپ. ریڈیو ہے اس میں ایف ایم لگائیے، آپ ادھر گانے چلیں گے. جی اب گانے تو چل رہے ہیں، لیکن وہ گانے کیچ کرنے کے لیے آپ کو ایف ایم چاہیے، وہ ریڈیو چاہیے. تو اس طریقے سے قبر کے جو آوازیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں، لیکن ہمارا جو سسٹم ہے اسے سپورٹ نہیں کر رہا. قیامت کے دن یہ سسٹم سپورٹ کرے گا. سنیں گے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، سمجھے آپ؟ تو معلوم ہوا میرے دوستوں قیامت مرتے ہی قائم ہو جاتی ہے، اور اس کے عذاب بھی ہیں، اور اس پر ایمان لانا اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ ہے. اور معتزلہ اور بعض اشاعرہ اس کا انکار کرتے ہیں بغیر دلیل کے. بغیر دلیل. ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن میں عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے. قرآن میں عذاب القبر، قبر میں عذاب ہوگا، اس کا کہاں پر بھی ذکر نہیں ہے. ہاں حدیث میں ہے، اور حدیث کیا ہے؟ آحاد ہے. حدیث کے دو قسم، ایک متواتر ایک آحاد. یہ لوگ کیا کہتے ہیں معتزلہ اشاعرہ؟ عقیدے میں احادیث پورے متواتر ہوں، آحاد احادیث کو ہم عقیدے میں قبول نہیں کریں گے. ان کے طرف سے انہوں نے گھڑ لیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے ان کو دلیل مل گئی. صحیح بات یہ ہے کہ احادیث اگر صحیح ہو، چاہے وہ احاد ہو متواتر ہو، وہ پورے چیزیں قبول کی جائیں گی، عقیدے میں ہو غیر عقیدے میں ہو، عقیدے میں ہو یا پھر غیر عقیدے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آدمی آیا، آ کر بتایا کہ میں نے چاند دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیے کہ بھائی کل رمضان ہے. یہ ایک آدمی کیا جب لگا گروپ بلا لکھاؤ جی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے گروپ بلا لکھاؤ، کسی دیکھے کون سے گاؤں میں دیکھے، بولے گاؤں والوں بلا لکھاؤ. ایک آدمی خبر دیا، مان لی، بات ختم. تو اس طریقے سے ایک حدیث آپ کو مل جائے، ایک راوی سے مل جائے، صحیح ہو آپ مانیں گے کسی بھی حالت. تو یہ ان کی دلیل ہے. اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں القیامت الکبریٰ و احوالها، قیامت کے دن کیا کیا احوال ہوں گے. عذاب قبر کے بعد سب سے پہلے جسموں میں روحوں کو لوٹا دیا جائے گا. جسموں میں روحوں کو لوٹا دیا جائے گا. کیسے قیامت قائم ہوگی؟ سب سے پہلے اس کی نشانیاں آئیں گی. چھوٹی نشانیاں کئی آ گئے ہیں، بڑے نشانیاں آنے والے ہیں. بڑی نشانیاں جیسے ہی ختم ہو جائیں گے تو کیسے قیامت شروع ہوگا؟ اچانک اسرافیل سور پھونکیں گے. جیسے سور پھونکیں گے پورا نظام جو بھی سسٹم ہے درہم برہم ہو جائے گا، الٹ جائے گا، اور پورے میت بن کر گر جائیں گے، دھام سے گر جائیں گے. اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا جس میں لوگ اٹھا کر دیے جائیں گے. اس کے بعد جیسے اٹھیں گے ان کو کھینچ کر حشر کے میدان میں جمع کر دیا جائے گا. کیسے کھینچا جائے گا؟ حدیث میں آیا ہے نہیں. آگ نکلے گی، آگ لوگوں کو جمع کرے گی، کھینچ کھینچ کر جمع کرے گی. لوگ بڑی جوک در جوک جو ہے اس میدان میں جمع ہوں گے،
حشر کے میدان میں. حشر کا میدان کہاں ہے؟ شام میں ہے، سیریا کے علاقے میں بہت بڑا میدان ہے جسے حشر کا میدان کہا گیا، اور قیامت وہاں پر قائم ہوگی. تو جیسے قیامت قائم ہوگی سب سے پہلے سور پھونکا جائے گا، دوسرے جو ہے سور میں پوروں کی جو ہے روح واپس آ جائیں گے. اب جیسے اٹھیں گے کیا حالات میں ہوں گے؟ ننگے ہوں گے، بغیر چپل کے ہوں گے، پیر ننگے ہوں گے، جسم ننگا ہوگا. اس کے بعد مرد ہیں تو حالت غیر ختنہ میں ہوں گے، ان کے ختنے نہیں ہوئے ہوں گے، ایسی حالت میں ہوں گے. جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اس طریقے سے دوبارہ ان کو اٹھا کر دیا جائے گا، ایسی حالت ہوگی. اس کے بعد لوگ کھڑے ہوں گے، ایسی حالت ہوگی. سورج قریب آ جائے گی اور جھلسا دینے والا عذاب ہوگا، یعنی خطرناک گرمی ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ جو سورج جو ہے لوگوں سے 1 میل کے فاصلے میں ہوگا. راوی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم 1 میل سے مراد 1 میل ہے یا پھر سرمے والی وہ لکڑی جسے اتنی چھوٹی ہے جسے المیل کہتے ہیں، کون سے فاصلے میں ہوگا میں نہیں جانتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 میل کا ذکر کیا. اتنا قریب ہو جائے گا سورج، بالکل قریب ہو جائے گا. اور اس کے بعد جیسے سورج قریب ہوگا لوگوں کے جسموں سے پسینہ پھوٹ پڑے گا اور لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. بعض لوگ ان کے ٹخنوں تک، بعض لوگ ان کے گھٹنوں تک، بعض لوگ ان کے کمروں تک، بعض لوگ ان کے سینوں تک، بعض لوگ پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے. ویسی حالت ہوگی. ایک اب لوگ حساب کتاب کے انتظار میں ہیں، اللہ آئیں گے سبحانہ و تعالی تو حساب کتاب ہوگا. جب تک پورے صفوں میں کھڑے ہوں گے، ننگے ہوں گے. اسی لیے حضرت عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول ننگے ہوں گے تو آپس میں دیکھ لیں گے اللہ کے رسول کیا مسئلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عائشہ آپ کو کیا ہو گیا؟ اس دن کا ماجرا کچھ اور ہوگا. کوئی آدمی اسے فرصت نہیں ہوگی کہ دوسرے کے شرمگاہ کو دیکھے. ایسا ہول دھڑکا ہوگا کہ پورے اپنے آنکھوں کو لے کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، کلیجے منہ پر آ رہے ہوں گے. کوئی آدمی کو فرصت نہیں ہوگی کہ ایک دوسرے کو دیکھے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ویسا بھیانک اور ہول دھڑکے کا ماحول ہوگا. بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 50,000 سال کھڑے ہوں گے. اس کے بعد اللہ رب العزت تشریف فرمائیں گے، ترازو رکھا جائے گا، ترازو کے ساتھ جس میں لوگوں کے اعمال نامے وزن کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. اور جن کے ترازو کے پلڑے اعمال کی وجہ سے نیچے چلے گئے ہوں گے، وزندار ہوں گے، یہ لوگ کیا ہیں؟ فلاح پانے والے ہیں. جن کے ترازو کے پھلڈے کیا ہے؟ کم وزن ہونے کی وجہ سے اوپر آ گئے ہیں، ایسے لوگ خسارہ اٹھانے والے میں اور جہنم میں رہیں گے. اس کے بعد لوگوں کو ان کے اعمال نامے ہاتھوں میں دیے جائیں گے. یہ سب دیکھیں میرے دوستوں پوائنٹس ہیں، واقعات ہیں. اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر آپ اس پر ایمان نہیں لائے تو آپ یوم القیامت پر صحیح ایمان نہیں لائیں. بعض کا انکار سب کے انکار کے برابر ہے. تو اس کے بعد کیا ماجرا پیش آئے گا؟ لوگوں کو اعمال نامے دیے جائیں گے. نیک آدمی ہے تو اسے سیدھے ہاتھ میں، برا آدمی ہے تو الٹے ہاتھ میں. اگر برے سے برا آدمی ہے تو اس کا ہاتھ توڑ کر پیٹ میں لگا دیا جائے گا اور پیچھے سے اسے اعمال نامہ دیا. نیک آدمی ہے تو فیس ٹو فیس، روبرو اعمال نامہ دیا جائے گا. بد آدمی ہے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا یا پھر پیچھے سے دیا جائے گا. وراء ظہری، پیٹ کے پیچھے سے اس کے اعمال نامے دیے جائیں گے. اور جو آدمی اعمال نامہ لے گا، اچھا اعمال نامہ ہوگا تو کہے گا میری امید نہیں تھی کہ میں اتنا اچھا نیک رہوں گا، میں سمجھتا تھا کہ میں برباد ہونے والا ہوں، لیکن الحمدللہ میرے اعمال نامہ اچھے ہیں، میں پاس ہو گیا ہوں. چیختا ہوا پکارتا ہوا لوگوں کے درمیان بھاگے گا. لوگ اسے دیکھیں گے اور اشاش کرتے رہیں، کہیں گے واہ آدمی پاس ہو گیا، جنت کو جانے والا ہے. دیکھیں کہے گا کہ دیکھو میرا اعمال نامہ، دیکھو میرے اعمال. اب جو برا آدمی ہے کہے گا کیا لیتنی لم اوت کتابی، اے کاش کہ مجھے اعمال نامہ نہیں دیا گیا ہوتا، اے کاش. کہے گا کہ اس میں تو پوری باتیں لکھی گئی ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها. یہ کتاب ایسی ہے جس میں میرے چھوٹے چھوٹے حرکتیں بھی ہیں. فلانی چھوٹی حرکت کیا، لائٹ سے ہنکیا مس ہو گئے جی وہ بھی نوٹ ہوا ہے. اللہ اکبر، کوئی چیز مس نہیں، پورا ہوگا. پتہ نہیں کیسے اعمال نامہ ہوگا. آج کے ڈی وی ڈی کے زمانے میں اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اس زمانے میں بھائی ایک آدمی کی 100 سال کی زندگی، اس کا ہر حرکت نوٹ کرے تو کتاب کتنی بڑی ہوگی.
ان لوگوں کو سمجھنے میں دقت ہوئی، لیکن وہ لوگ ایمان لائے، مومنین تھے۔ اب ہمارے لیے سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے، ہو سکتا ہے جو ہے آپ کو کیا ہے ڈسٹرب دے دیا جائے، جی دھیان کرے پورا ساتھ میں سر جاتے رہے، یا پھر اس سے ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو جی جسے دیکھتے جائے، ہو سکتا ہے جی آپ کو جو ہے اسپاٹ پہ آپ کے پورے اعمال نامے فلاں دن فلاں حرکت پورا لائیو پکچر دکھائے جائیں گے آپ کو۔ یہ دیکھ کر جو ہے چیخے گا کافر، کہے گا کہ اے کاش یہ نہیں دیا گیا ہوتا، پورے چیزیں میرے سامنے ہیں، اور کہے گا کہ میرا مال کچھ بھی ساتھ نہیں دے رہا، میرے دوست کوئی ساتھ نہیں دے رہے، اب کوئی ساتھ دینے والا نہیں سوى اللہ کے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ قرآن کے آیت نقل کرتے ہیں، اس میں کہتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ قیامت کے دن سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر انسان اس کے نصیب اس کے ساتھ ہے، اس کی نصیب اس کے گردن میں لٹک رہی ہے، وہ جو عمل کرے گا اس میں ریکارڈ ہوگا، نیک اعمال ہے نیک لکھا جائے گا، برا اعمال ہے برے اعمال لکھے جائیں گے، سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور قیامت کے دن اس کے سامنے کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی، یلقاہ کتاب منشور، کتاب جو ہے کھول کر رکھ دی جائے گی، وہ دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ کہے گا اقرا کتابک، اللہ تعالیٰ کیا کہے گا پڑھو کتاب۔ پڑھنے والا لکھنے والا ان پڑھ جاہل ہر قسم کا آدمی اس دن پڑھے گا، کہا جائے گا پڑھو تمہاری کتاب، اللہ حکم دیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو تیرا پڑھنا ہی کافی ہے، تو پڑھ لے تجھے خود معلوم ہو جائے گا کہ تو کہاں جانے والا ہے، جی مزید ہم حکم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے اعمال تیرا دستور تیرے ہاتھ میں، دیکھ لے تو خود فیصلہ کر۔ یہ قرآن کا ہے جس میں شیخ الاسلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کے ہاتھوں میں اعمال نامے دیے جائیں گے۔ اس کے انکار کرنے والے ڈھیر سارے ہیں، بڑے بڑے تفسیریں لکھنے والے ڈھیر سارے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی قیامت کے جو احوال ہیں اس دن معلوم ہوگا، یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں ہم کو سمجھنے کے لیے بتائی گئی، یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا، چونکہ ہم کو سمجھانے کے لیے ایسا کہا گیا، حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ ہوگا، جتنے بھی واقعات جتنی بھی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اللہ نے کتاب میں بیان کیا ہے پورا پیش آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد طائر من نصیب ہو، پرندہ نہیں، طائر جو ہے ادھر مجازن استعمال ہوا ہے، مطلب جو ہے نصیب ہو۔ وَيُحَاسِبُ اللَّهُ الْخَلْقَ، اس کے بعد اللہ رب العزت تشریف لائیں گے۔ هل ينظرون الا ياتيهم الله في ظلل من الغمام، کیا یہ کفار اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ آئے اور آ کر ان سے حساب کتاب لے اور اس وقت ایمان لائے؟ بیکار بات ہے، اب لانا چاہیے ان کو ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ آئیں گے، تشریف لائیں گے، اور کیسے کہتے ہیں دیکھیے وَيَخْلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ كَمَا وُصِفَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اللہ تعالیٰ ہر آدمی سے اکیلے ملاقات ہوگی، اس کی جتنے بھی لوگ ہیں صف میں کھڑے ایک ایک اللہ تعالیٰ سے انڈیویجول ملاقات کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو اس کے اوپر ہاتھ ڈال کر بات کریں گے، کہیں گے کہ بھائی تجھے یہ گناہ یاد ہے؟ بندہ کہے گا کہ ہاں۔ یہ گناہ یاد ہے؟ کہیں گا کہ ہاں۔ بندہ مومن کہے گا ہاں، جھوٹ نہیں بولے گا۔ منافق ہاں نہیں کیا دلیل، پورا انگلا آ جائے گا، مال نہیں ہڑپا بھائی، لاؤ بھائی کون بھائی آدمی ہو، سامنے آ جائیں گے۔ دھوکہ نہیں دیا بھائی، کسے دھوکہ دیا اسے لاؤ، پورے دلیل۔ اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کہے گا، فرشتے ہوں گے ساتھ، پورے جو ہے آئی وٹنس سامنے موجود ہوگا، انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جھوٹ بولے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے اس کے منہ کو بند کرو، منہ بند کر دیا جائے گا۔ وَنَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، منہوں پر جھوٹ بول رہا نا، اچھا منہ کو بند کر دو، ہاتھیں گوا دیجیے، ہاتھ بولے گا اس دن، چمڑی بولے گی، پیر بولیں گے کہ بھائی ہاں یہ کام کیا، اس نے کام کیا، اس نے کام کیا، تب جا کر وہ مانے گا۔ مومن جو ہے اسے جو ہے بتایا جائے گا تو کہے گا کہ ہاں غلطی ہے، ہاں فلاں نے غلطی کیا، میں پورے غلطیاں گنوائے جائیں گے، سب کو مانے گا مومن، انکار نہیں کرے گا۔ اور آخری میں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں دنیا میں یہ گناہ چھپا کر رکھا تھا، لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھا تھا، لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ تو لوگوں کے سامنے داڑھی لگا کر پھر رہا تھا، داڑھی جبے کبے تھے تیرے، لوگ تجھے بڑا نیک سمجھتے تھے، تو یہ گناہ جو ہے کسی کو نہیں معلوم تھا، لیکن چونکہ تو مومن ہے مان لیا ہے، اور اس وقت ماننا یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ ہو سکتا ہے آپ انکار کر دیں، انکار کرے خلاص بات ختم جی۔ تو مومن ہے واقعی میں ایمان ہے اس کے پاس، وہ کہے گا کہ مان لے گا پورا، ہاں
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جیسے میں دنیا میں تجھے محفوظ رکھا تھا آج معاف کرتا ہوں، جا۔ وہ آدمی لے کر بھاگے گا، خلاص حساب کتاب ختم بھائی، اب جنت کو جا کر جو ہے دروازے کے پاس کھڑ جائیں گے، حساب کتاب ختم ہوگا، جا کر جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہو جائیں گے۔ آدمی حساب کتاب میں فیل ہو گیا، ترازو میں ڈالے، چیک کیے، کوشش کیا گیا، کچھ نہ کچھ کریں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ مومن ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے کئی فرصتیں دیں گے۔ نماز کم ہے، لاؤ بھائی نوافل لاؤ، سنت لاؤ، بھرو جی۔ اچھا مومن ہے، کوئی دھوکہ دیا ہے، لاؤ اس کے جو ہے اعمال اس کے پاس ٹرانسفر کرو، ثواب اسے ٹرانسفر کرو، غیبت کیا ہے ہاں لاؤ ٹرانسفر کرو، سب کچھ کرے، اس کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں ہوا تو کہا جائے گا کہ جاؤ بھائی جہنم میں رہو تھوڑی دن۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے، جنت کو بھیج دے، یا تو پھر جو گناہ ہے اس کے مطابق جہنم میں جاؤ۔ اب جیسے جہنم میں جانے کا حکم ہوگا فرشتے کھینچ کر لگا کر پھینکیں گے جہنم میں، موقع بنے جی۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں وہ کیا ہیں، بغیر حساب کتاب کے جا کھڑے السلام علیکم جاتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں یہ 70,000 انٹو 70,000، اتنے لوگ ہیں جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بغیر حساب کتاب کے، جی حساب کتاب نہیں چاہتے، بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے جنت میں داخل کر دے۔ تو اس کے بعد کفار آئیں گے جن سے جو ہے اللہ تعالیٰ سختی کا معاملہ کرے گا، ان سے جو ہے پوچھا جائے گا تو لوگ انکار کریں گے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہے، لوگ کیا ہوں گے، آگے بڑھیں گے، جو جنتی ہیں آگے بڑھیں گے۔ ان کے سامنے کیا ہے، اب حوض کوثر ہے۔ حوض کوثر، یہ حوض کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہے۔ حوض ہر نبی کے لیے ہے، ہر نبی کے لیے ایک حوض ہوگا۔ اپنے اپنے حوض میں کھڑے ہو کر اپنے امتیوں کا انتظار کریں گے۔ بعض نبیوں کے پاس صرف 2 آدمی آئیں گے، حوض چھوٹا ہوگا۔ بعض انبیاء کے پاس آئیں گے جن کا حوض بڑا ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض سب سے بڑا ہوگا، سب سے زیادہ امتی آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ڈبا ڈبا کر دیں گے، لے کر جو ہے سب جو ہے پئیں گے۔ لیکن چند لوگوں کو اس جگہ روک دیا جائے گا۔ کون ہے وہ؟ بدعت کرنے والے، کہیں گے کہ ان کو جو ہے پیچھے کرو، یہ جو ہے یہ حوض پینے کے قابل نہیں ہے۔ ان کے ساتھ پھر کچھ اور معاملات کیا جائے گا۔ یہ حوض کے تعلق کیا آتا ہے، ماؤہ اشد بیاضا من اللبن واحلی من العسل، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شفاف ہوگا، اور اس کا مزہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ آنیتہ عدد نجوم السماء، کتنے کوپس ہوں گے، کتنے گلاسز ہوں گے، جیسے آسمان میں ستارے ہیں اتنے گلاسز ہوں گے، یعنی اتنے امتی کے لوگ ہوں گے۔ طولہ شہر وعرضہ شہر، اور اس کے جو ہے لمبائی 1 مہینے کا سفر، چوڑائی 1 مہینے کا سفر، یعنی بہت بڑا 1 مہینے کا سفر۔ کیسے ہمارا ہے یا پھر ملائکہ کا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ من شرب منہ شربتا لم یظمأ بعدها ابدا، اگر کوئی آدمی 1 مرتبہ 1 گھونٹ بھی پی لے، اس کے بعد سوس ختم ہو جائے گا، خلاص اس کے بعد جو ہے سوس ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے حوض کوثر میں جو ہے پانی پینے کی توفیق بخشے۔ اس کے بعد حوض کوثر ختم ہوا، آگے بڑھیں گے۔ آگے کیا ہے، صراط، اور صراط منصوب علی متن جہنم۔ صراط کیا ہے، یہ جہنم کے پیٹ میں ڈال دی گئی ہے، جہنم ہے نیچے، اس کے پیٹ میں یہ راستہ ہے۔ ادھر کیا ہے، ڈیفالٹ آپ حوض ختم کر دیے، یہاں پر آ جائیں گے، نہیں بھائی جہنم سے پہلے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ ایسا سیٹ اپ ہوگا کہ آپ خود بخود جو ہے پل صراط کے پاس آ جائیں گے۔ اب یہاں آئے، کیا مسئلہ ہے، اسے پار کرنا ہے۔ کیسے پار کرنا ہے، ہر آدمی اپنے ایمان کے مطابق پار کرے گا۔ یمر الناس علیہ علی اقدار اعمالہم، ایمان اور اعمال اس کے جتنے اچھے ہیں اس کے مطابق پار کرے گا۔ فمنہم من یمر کلمح البصر، اس میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جو پلک جھپکتے ہی ادھر ہوں گے، خلاص ابھی آئے تھے ادھر ہیں۔ ومنہم من یمر کالبرق، اور بعض لوگ کیسے ہوں گے جیسے بجلی کی جو اجالا جو آتا ہے بجلی میں، اس طریقے سے جھٹکے مان اس طرف ہوں گے۔ ومنہم من یمر کالریح، اور بعض لوگ تیز ہوا کی طرح پار ہوں گے۔ ومنہم من یمر کالفرس الجواد، اور بعض لوگ جیسے گھوڑے میں بیٹھ کر جاتے ہیں اس طریقے سے تیزی سے پار کریں گے۔ ومنہم من یمر کرکاب الابل، اور بعض لوگ جیسے اونٹنی میں سواری کر رہے ہیں اس طریقے سے پار کریں گے۔ ومنہم من یعدو عدوا، اس میں سے بعض لوگ کچھ بھی نہیں ہے کودتے ہو جائیں گے، جلدی جلدی پار کریں گے۔ ومنہم من یمشی مشیا، اور بعض لوگ چلتے ہوئے جائیں گے۔ ومنہم من یزحف زحفا، بعض لوگ رگڑتے ہوئے کھینچتے ہوئے، چل نہیں سکتے تو رگڑتے ہوئے کھینچتے ہوئے اپنے آپ کو
پار کریں گے. اور بعض لوگ کیا ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يُخْطَفُ فَيُلْقَى فِي جَهَنَّمَ، اور بعض لوگ کیا ہیں پھسل کر گر جائیں گے جہنم میں. فَإِنَّ الْجِسْرَ عَلَيْهِ كَلَابِيبُ تَخْطِفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، اور یہ جو پلسرات ہے اس کے اوپر بڑے بڑے کانٹے ایسے ہیں، کلابیب سے کہتے ہیں، یہ لوگوں کو اٹھا رہا ہوگا. ویڈیو گیمس کھیلتے نہیں، ادھر ویڈیو گیمس کھیلے جائیں گے، یہ اٹھایا جائے گا، جاتے رہیں گے لوگ، جھٹکا مارا جائے گا، اٹک گئے، خلاص اعمال کے مطابق یہ جو ہے کام کرتے رہیں گے. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ فَمَنْ مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. اب کیسے ہی جو ہے جیسے ہی پلسرات پار کر دیں، اب کیا ہے ادھر جنت کا دروازہ ہے. جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں. فَإِذَا عَبَرُوا عَلَيْهِ وُقِفُوا عَلَى الْقَنْطَرَةِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِم مِّن بَعْضٍ فَإِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ. کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ پار کر کر جائیں گے، یہ جو راستہ ہے پار کر کر جائیں گے، تو ادھر لوگوں کو روک دیا جائے گا، ادھر بھی چند چیزیں کی جائیں گی. خاص طور پر قصاص کا جو مسئلہ ہے، مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، مومنین میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، ادھر معاف کرنے کا ماجرا ہوگا، دونوں کے درمیان جو ہے بات چیت ختم کر کے معاف کیا جائے گا. اور اس کے بعد جیسے ہی بالکل پاک ہو گئے، جنت میں داخل ہونے کا حکم ہوگا. وَأَوَّلُ مَنْ يَسْتَفْتِحُ بَابَ الْجَنَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب لوگ جا کر جمع ہو جائیں گے، پورے امت کے لوگ، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، نوح، سب کھڑے ہو جائیں گے. جنت کا دروازہ بند ہوگا، لیکن جہنم کیا ہے ہمیشہ کھلا رہے گا. لے کر جا کر لوگوں کو پھینکا جائے گا. جنت کا ماجرا ایسا ہے بند کر دیا جائے گا، لوگ کھڑے ہوں گے، انتظار میں ہوں گے. علماء کہتے ہیں کیوں بند کر دیا گیا جنت کا دروازہ؟ تاکہ لوگوں کے اندر شوق بڑھے. جی دعوت دیا گیا بریانی کی، دستر جوڑ دیے، کھانا رکھ دیا گیا، ابھی مت کھاؤ بھائی، ذرا پانی آنا ہے، چٹنی آنا ہے، تو لوگوں کا شوق بڑھ جاتا ہے، بھائی کب بھائی چھوڑے گے، کب کھانا. جیسے ہی چھوڑیں گے شروع ہو جاتا ہے. اس طریقے سے جنتیوں کو روک دیا جائے گا. جنت کا دروازہ دیکھو تھوڑی دیر، بڑے شوق میں ہم کب کھولا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا جائے گا. آپ سب سے پہلے داخل ہوں گے جنت، اس کے بعد لوگ پورے داخل ہو جائیں گے. اول من يدخل الجنہ من الامم امته صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے پہلی امت جو جنت میں داخل ہوگی وہ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یعنی ہم. وله صلی اللہ علیہ وسلم فی القیامت 3 شفاعات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شفاعت کریں گے. کیا شفاعت؟ سب سے پہلی شفاعت فیشفع فی اہل الموقف حتی یقضى بینہم بعد ان یتراجع الانبیاء. سب سے پہلے کیا ہے؟ اہل الموقف. کیا اہل موقف؟ جب یہ ماجرا ہوگا، بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی حساب کتاب نہیں ہوگی، پریشان رہیں گے، نہ جنت نہ دوزخ، پریشان پھرتے رہیں گے. تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آدم کے پاس آئیں گے، آ کر کہیں گے ابونا، اے آدم ہمارے والد، آپ ہمارے حق میں شفاعت کیجئے کہ ہمارا حساب کتاب ہو جائے. آدم کہیں گے کہ میں اس کے لیے لائق نہیں، مجھ سے غلطیاں ہو گئی، آپ کس کے پاس جاؤ؟ نوح کے پاس. نوح کے پاس جائیں گے، نوح بھی یہی کہیں گے ابراہیم کے بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد عیسیٰ، اور عیسیٰ کے بعد عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سجدے میں گر جائیں گے، اور اس سجدے کے مقام کو کہا جاتا ہے مقام محمود. عسیٰ ربک ان یبعثک مقاما محمودا. ہو سکتا ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود نصیب کرے. کسی کو حاصل نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور ان لوگوں کے حق میں شفاعت کریں گے تو ان کا مسئلہ طے ہو جائے گا. ایک شفاعت. دوسری شفاعت جنتیوں کو جیسے بتایا میں روک دیے جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو دروازہ کھولا جائے گا اور اس کے بعد جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اور تیسرے قسم کا شفاعت وہ کیا ہے؟ جہنم کو جانے والے ہیں ان کے حق میں شفاعت کریں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے، دوسرے انبیاء بھی کریں گے، نیک لوگ بھی کریں گے. نیک جو لوگ ہیں اولیاء ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے. لیکن شفاعت کا مطلب یہ نہیں کہ دروازہ کھلا ہے، نہیں. شفاعت اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ بھائی آپ فلاں کے حق میں شفاعت کر سکتے ہیں، وہ جائیں گے اور شفاعت کریں گے. شفاعت کے لیے شرط کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور اللہ کی رضامندی. کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم عنهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی. آسمان زمین میں کتنے ملک ایسے ہیں، فرشتے ایسے ہیں جن کی شفاعت کی کوئی ویلیو نہیں، ہاں جب تک کہ اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو جائے اور حکم نہ دے دے. تو اللہ تعالیٰ راضی ہو اور حکم دے گا تو شفاعت ہوگا. اسی لیے معتزلہ، اشاعرہ یہ سب شفاعت کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شفاعت سب نہیں ہے. کیوں میں نہیں ہے؟ قرآن کی کئی آیتیں ہیں جس میں کہا گیا کہ شفاعت نہیں ہوگا. وَمَن يَشْفَعْ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. کون ہے جو اللہ کے یہاں شفاعت کرے؟ دوسرے کئی آیتوں میں آیا ہے.
تو صحیح بات یہ ہے کہ جن کو یہ کہا گیا کہ ان کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو تو شفاعت ہے۔ وہ ثابت کرنے کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ ادھر شفاعت کا ذکر کیے ہیں۔ تو کیا ہے، نیک لوگ، انبیاء، غیر انبیاء، سب کیا ہے، جن کو جہنم حق میں آ گیا، جہنم کے مستحق ہو گئے، ان کو شفاعت کریں گے۔ شفاعت کی جائے گی، قبول ہوگی یا نہ ہوگی اللہ کی مرضی۔ اب جیسے قبول ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکالے گا، نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ اب لوگ جہنم میں جائیں گے تو جہنم کا ماجرا کیا ہے؟ جہنم چونکہ دہتی ہوئی آگ ہے اور خطرناک جھلسا دینے والے شعلے ہیں، تو یہ آپس کو کھائے گی، جہنم اپنے آپ کو کھائے گی۔ جتنے بھی لوگ ڈالیں کھا جائے گی، جتنے بھی لوگ ڈالیں کھا جائے گی، جتنے بھی لوگ ڈالیں کھا جائے گی۔ تو آخر کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گی حل من مزید، اب اور لوگ ہیں، بس اتنے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اپنا قدم رکھیں گے جس سے جہنم کا پیٹ بھر جائے گا، کہے گی قط قط، بس بس اب میں بھر گئی۔ اب جنت کا ماجرا کیا ہے کہ جنت کیا ہے، جتنے لوگ داخل ہونے کے باوجود خالی رہے گا، سبحان اللہ۔ حالانکہ ادنا جنتی جو منیمم ایلیجیبل ہوا ہے جنت کے لیے، اس کے لیے کیا ہے، اس دنیا جیسے 10 دنیا ہے۔ منیمم ادنا جنتی کے لیے اس دنیا جیسے 10 دنیا ہے، ادنا جنتی کے لیے۔ اب جنت میں 100 درجے ہیں، ایک ایک جنتی کے لیے ہو سکتا ہے کچھ اور ہو، لیکن ادنا جنتی کے لیے 10 دنیا جیسے۔ اب جنت میں داخل ہو گئے تو جنت اس کے باوجود خالی نظر آئے گا، تو اللہ تعالیٰ جنت کے لیے لوگوں کو بنائے گا، داخل کرے گا، جنت کے لیے لوگوں کو بنائے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ سب کیا ہے، مرنے کے بعد کے تفاصیل ہیں۔ سب سے پہلے عذاب قبر، اس کے بعد حساب کتاب، حوض، شفاعت، یہ سب کیا ہے، قیامت کے ایونٹس ہیں، انسیڈنٹس ہیں۔ اس پر ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرے یا پھر تعویل کرے، اس کا ایمان یوم القیامت پر پورا نہیں ہے، غیر مکمل ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اتنی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَأَصْنَافُ مَا تَضَمَّنَتْهَا الدَّارُ الْآخِرَةُ مِنَ الْحِسَابِ وَالْعِقَابِ وَالثَّوَابِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَتَفَاصِيلُ ذَلِكَ مَذْكُورَةٌ فِي الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ مِنَ السَّمَاءِ۔ کہتے ہیں کہ جو جنت میں، دوزخ میں حساب کتاب، عذاب، جتنی بھی باتیں آئی ہیں، اس کے لیے مین سورس کیا ہے، اللہ کی کتاب۔ اس میں جو باتیں آئیں اس پر ایمان لائیں، کسی کی تعویل اور تحریف کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر یوم القیامت ختم ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا شروع کرتے ہیں، دیکھیے جتنی باتیں بتایا میں ہیں ادھر۔ اس کے بعد القدر ڈیوائن ڈکری، یہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے مجلس میں دیکھیں گے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تقدیر، یہ قیامت کے مسائل میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو گمراہ ہوئے ہیں بعض لوگ، لیکن تقدیر یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ سب سے پہلا جو فرقہ شروع ہوا وہ تقدیر میں اختلاف کر کے شروع ہوا، تو اس لیے انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس میں تقدیر کے تعلق سے بحث کریں گے، اور اکثر بیشتر باتیں آ گئی ہم نے پہلے سن لیا ہے، انشاءاللہ دوبارہ دہرائیں گے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔